السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، پس جو شخص حج کرے خانہ کعبہ کا، اللہ کے گھر کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح، پس نہیں کوئی گناہ علیہ اس پر، ان یطوف، یہ کہ وہ طواف کرے، بہما ساتھ ان دونوں کے، ومن تطوع خیرن، پس جو شخص خوشی سے کرے، خیرن کوئی بلائی، کوئی نیکی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، شاکر علیم، قدردان ہے، علم والا ہے۔ محترم بھائیو، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 ہے، اور اس میں ایک ایسا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جو کہ حج کا اور عمرے کا ایک مستقل رکن ہے۔ اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی تھی عرب کے اندر، تو اس کو پرومیننٹ کیا، واضح کیا اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں۔ طاف یطوف، جو یہ باب تفعیل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چکر لگانا، تو اس میں الفاظ کا جو حرف کچھ زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر اس کا ہو گیا کہ خوب چکر لگانا، اس کا معنی اس طرح ہو گیا۔ اور صفا اور مروہ جو ہے یہ بیت اللہ کے ساتھ قریب ہی بالکل دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جن کا چکر لگایا جاتا ہے، سعی کی جاتی ہے حج کے دوران بھی اور عمرہ کے دوران بھی، اور یہ حج اور عمرے کا حصہ ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ اس کی سعی کرنا جو ہے یہ حج کا حصہ ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے۔ مشرکین جب تھے مکہ کے لوگ، ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنی جو ہے یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ مشرکین مکہ نے صفا اور مروہ کے اوپر دو بت رکھ دیے ہوئے تھے، ایک کا نام تھا اصاف اور ایک کا نام تھا نائلہ، اور وہ لوگ ان بتوں کا استلام بھی کرتے، یعنی ان کو بوسہ دیتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے اس چیز کو نامناسب سمجھا اور انہوں نے اس کی سعی کو رد کر دیا، اس کی سعی جو ہے اس کو کہا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے، چونکہ وہاں پر بت پڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ دین اسلام سے پہلے بھی کچھ لوگ دین ابراہیم پر تھے جو بت پرستی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور اسی طرح کچھ لوگوں نے منات، ایک بت رکھا ہوا تھا مکہ سے باہر ایک پہاڑی کے اوپر، وہ اس کا طواف کرتے، اور وہ لوگ بھی سعی کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسلام سے پہلے اس کی سعی کو، صفا مروہ کی سعی کو درست خیال نہیں کرتے تھے۔ تو اسی تناظر میں اس آیت کا شان نزول بھی یہی ہے، اور بلکہ
حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس بارے میں دریافت فرمایا کہ کچھ لوگ اسلام لانے کے بعد بھی اس کی صحیح کو مناسب نہیں سمجھتے، گناہ سمجھتے ہیں، تو شاید یہ اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو حضرت اماں عائشہ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا کہ این یطوفا، کہ یہ کہ اس کا طواف کریں، ٹھیک ہے نا، تو اگر یہ لفظ اگر منع کے لیے ہوتا تو پھر ہوتا لا یطوفا، کہ پھر منع ہوتا، لیکن یہاں پر کوئی اور چیز ہے، یہاں پر کرنے کا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی صحیح کرنے کو کہا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس کی صحیح کو کریں یا نہ کریں کوئی اس کی اتنا وہ نہیں ہے، خاصیت نہیں ہے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بات بھی ثابت ہے کہ جو صحیح ہے وہ تمہارے لیے جو ہے وہ فرض ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے مسند احمد میں، اسعوا ان اللہ کتب علیکم السعی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر صحیح کرنا فرض کر دیا ہے۔ تو یہ صحیح کرنا صفا مروہ کی جو ہے یہ مسلمانوں کے اوپر فرائض میں سے شامل ہے، جو حج اور عمرہ کرتے ہیں ان پر، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصفا، بے شک صفا پہاڑی جو ہے، والمروہ، اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو عربی میں، شعیرہ یہ واحد ہے، شعیرہ ایک نشانی، شعائر اللہ اللہ کی نشانی، یعنی زیادہ نشانیاں، ایک سے زیادہ ہو گئی نا، جمع ہو گئی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے بے شک صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، پس جو شخص حج کرے اللہ کے گھر کا، اوے تمارا، یا کہ وہ عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، پس نہیں کوئی گناہ علیہ اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ یعنی جو لوگ یہ خیال کرتے تھے نا کہ ان کا طواف کرنا، ان کی سعی کرنا جو ہے وہ گناہ کا کام ہے، تو اس کے رد میں اللہ نے یہ آیت پھر نازل کی کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کریں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو شخص خوشی سے کرے، تطوع طمع سے کرے، خوشی کہتے ہیں طمع، جو شخص خوشی سے کرے خیرہ کوئی بلائی، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، شاکر علیم، قدردان ہے، علم والا ہے۔ یعنی جو شخص خوشی کے ساتھ حج عمرہ کرے اور پھر وہ صفا مروہ کی سعی کرے، خوشی کے ساتھ نیکی کرے۔ اب نیکی کرنا ظاہر ہے، حج عمرہ کرنا ہے نیکی کے کاموں میں سے شامل ہے۔ جو بندہ خوشی کے ساتھ یہ عمل کرے گا تو اللہ ایسے شخص کا قدردان ہے، اللہ علم رکھتا ہے، اللہ ان کے علم کو، اللہ اپنے علم کے مطابق ان لوگوں کے دلوں کے بید کو بھی جانتا ہے، ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں اس تناظر میں یہ آیت تھی، اور اس کا شان نزول بھی یہی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے واضح ہے کہ وہ کہتے ہم خیال کرتے تھے اسلام سے پہلے بھی اس کی صحیح جو ہے ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں تھی، اور اسلام لانے کے بعد ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کی حدیث جو ہے اس کے صحیح کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے یا جائز نہیں ہے یا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ حدیث بیان کر دی، اور وہ روایت آ گئی مسند احمد کی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر صحیح کو فرض کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شعائر اللہ جو ہیں ان کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے، صفا مروہ کی جو ہے صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔